بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أعوذ بالله من وآل الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن محمد. الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإن اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، عبد و معبود کے درمیان میں راستہ ہموار کریں، بندوں کے درمیان میں ہمارا ریلیشن اچھا ہو اور خود اپنی ذات کی طرف ہم متوجہ ہوں. جتنے ابھی مریض ہیں جو خدا نخواستہ مرض میں مبتلا ہیں یا ہو رہے ہیں اور اس بیماری کے ضمن میں باہر ملکوں میں ان کی صرف یہ خواہش ہے کہ تھوڑی زندگی مل جائے. زندگی میں کیا کریں گے؟ کمائیں گے، دھمائیں گے. ان کے صرف زندگی میں ہے حسرت و یاس ہے کہ اب ہم اپنی طرف تھوڑی توجہ دیں. تو ہر انسان توفیق کے اوپر بلیم دیتا ہے، الزام دیتا ہے. کبھی توفیق کا شکریہ ادا کرتا ہے، ارے آج کل بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہ توفیق الہی ہے، اللہ نے توفیق. کیا بات ہے آج کل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے نیکیوں میں، مجلسوں میں توفیق ہی نہیں ملتی. تو ساری اچھائیاں توفیق ہے اور ساری برائیاں توفیق کے ذمہ ہیں. تو یہ توفیق ہے کیا؟ آج ماہ رمضان میں تمام دعاؤں کا سر چشمہ اور دعاؤں کے تمام فلسفے اسی توفیق کے اوپر ہے کہ اللہ اس چیز کی ہمیں توفیق دے دے، اس چیز کی توفیق دے دے، یہ توفیق دے دے، وہ توفیق دے دے. توفیق ہے کیا؟ توفیقات الہی حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں ماہ رمضان میں بڑا مزہ آئے گا اگر اس کی طرف ہم توجہ رہیں گے اور اس ماہ رمضان کی شب قدر سے پہلے ہم توفیقات کا انتظام کر لیں تاکہ مایوس نہ ہو. جس کا عمل 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہو جائے گا، جن کی آیتیں، جن کے تشہد، جن کے سلام بہت زیادہ نایاب ہیں اور اس کے اوپر ایک ایک عمل پہ اللہ اجر و ثواب دے گا. رکعت نماز پڑھنے کا، نیت کرنے کا، سورہ قل هو اللہ پڑھنے کا، ہر آیت پڑھنے کا اجر و ثواب، آیات الہی، پھر رکوع کرنے کا، سجدہ کرنے کا، تشہد و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب، جنت، غلمان، عیش، آرام، سکون، اطمینان، ساری دولت دے رہا ہے. توفیقات الہی حاصل کرنے کے چند طریقے میں تھوڑا جلدی آپ حضرات کی خدمت میں اسے گزارش کر دوں تاکہ بات آگے تک جا سکے. اگرچہ توفیقات الہی حقیقت میں قرآن کے دن پل صراط کے اطمینان سے گزرنے کا نام ہے. کہ توفیق کیا ہے؟ پل صراط سے آرام سے گزر جانا، نہ کہ لوگوں کی تعریف اور شہرت. اور لہذا توفیقات الہی کے چند طریقے ہیں کہ انسان اس سے شہرت نہیں حاصل کر. اللہ نے توفیق دی کہ امام بارگاہ بنا دیا، ارے ان کی توفیقات دیکھیے، ہمیں اللہ نے توفیق ہی نہیں دی امام بارگاہ. توفیق یعنی انسان پل صراط سے گزر جائے. تو پہلی توفیق الہی اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب ہم خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. پہلا طریقہ ہے توفیق حاصل کرنے کا خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا. بچہ جس طرح باپ پہ بھروسہ کرتا ہے، وکیل پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، مرنے والا اپنے زندوں پہ بھروسہ کرتا ہے، جس طرف چاہے کروٹ دلائے، جس طرف پانی ڈالے وہ کچھ نہیں دے، اپنے آپ کو سیلینڈ کر دیا. جب ہم نے اپنے تمام زندگی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیا، تفویض کر لیا، توکل کر لیا، رضا کی منزل پہ ہو گئے، تو توفیق الہی کا پہلا دروازہ کھل جائے گا. اور قرآن خود کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کرو. اس لیے کہ قرآن کی نظر میں دنیا بہت چھوٹی ہے. پڑھنا شروع کرو، بھروسہ کرو، اللہ کے نام لے کر رہو، سب چیزوں سے کے حوالے کر دو، توفیقات کے دروازے کھل جائیں گے. علم حاصل کرنے کے 3 اسباب: یا خود محقق بنو، یا اپنے قلم اور بیان سے دوسروں تک علم پھیلاؤ، یا خود علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث میں ہے کہ
کہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو فکر اور جستجو اور علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک اپنے علم کو پہنچاتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں. عالم ناطق ینفع بعلم، بہترین عالم وہ ہے کہ جو اپنے علم سے فائدہ اٹھائے. یہ دوسرا طریقہ ہے. علم حاصل کرو یا علم بانٹو، یا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرو، یعنی خود مجتہد ہو، احتیاط پر عمل کرو. توفیقات الہی حاصل ہونے کی ایک شرط یہ ہے، سورہ عنکبوت 69 میں راہ خدا میں قدم بڑھانا ہے. ڈرو نہیں، ہٹو نہیں، چھوڑو نہیں، ہمت نہیں ہارو. مشکلات، پریشانیاں، دشواریاں کو ہوں، آگے بڑھتے جاؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلا، اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں بڑھتے جاؤ، جہاد کرو، کوشش کرو، چاہے وہ نفسانی جہاد ہو، چاہے معاشرتی زندگی ہو. مرد عورت کے درمیان صلح کرانے والے کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ ان کا قصد اصلاح ہو تو خدا ان کی پاک نیتوں کی بنا پر ان کے درمیان میں صلح برقرار رکھتا ہے. یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، یہ توفیق الہی ہے کہ دو کے درمیان میں صلح کرا دو، تمہارے توفیق کے چوتھے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تعلیم سے زیادہ اہم تزکیہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے قد افلح من تزکا، پڑھنے سے زیادہ، ورنہ ساری دنیا ایجوکیشن کی طرف بھاگ رہی ہے، علم کی طرف بھاگ رہی ہے، لیکن اپنے نفس کا تزکیہ نہیں، اپنی طرف توجہ نہیں. ہاں، تقوی الہی، عبادت، توبہ، ان تمام سے لعلکم تفلحون، یہ سب کچھ کرو گے ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ، لیکن تزکیہ نفس کرو گے تو اس کے لیے یقیناً اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں. تو اپنے نفس کو جہاں تک انسان پاک و صاف کرتا جائے گا اسے توفیق الہی ملتی جائے گی. پانچویں چیز. چھٹی چیز ہے مرجع تقلید. کہتے ہیں کہ تقلیدی احکام نہ موضوعات میں، ہماری عمر جوانی میں موضوعات میں ہے، لہذا سرمایہ حیات کے لیے احتجاج اجتہاد کریں. اگر کسی محقق نے اپنی عمر کو بعد مسائل پہ لگا دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اسی مسائل کے اوپر نئے مسائل کی طرف ریسرچ کرو، اجتہاد کرو، کوشش کرو. جتنا تم دین کے راہ میں کوشش کرتے جاؤ گے تمہاری توفیقات بڑھتی جائے گی. ساتویں چیز ہے توفیقات الہی بڑھانے کے، کہ اس کی طرف ہم توجہ دیں. توفیقات الہی بڑھانے کے ساتویں چیز ہے تو بہترین طریقہ والدین کی دعاؤں کے سائے میں ہمیشہ رہنا، ان کو خوش رکھنا. اور اس لیے کہ آپ کے والدین کرنے والے کی توفیقات سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان بہت سی چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے. آٹھویں چیز ہے اخلاص. جتنا انسان کی زندگی میں خلوص پیدا ہوتا جائے گا توفیقات الہی بڑھتے جائیں گے. عمل میں خلوص، دین میں خلوص، نیکیوں میں خلوص. اپنے دل میں کام کی اجرت کا خیال نہ رکھے بلکہ کام کر لے. اجرت تو ملنے ہی والی ہے، اور اجرت ملنے والے کبھی انتظار نہیں کرتے. اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے مسکین یتیم اسیر کو دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ اجرت چاہتے ہیں نہ شکر کہتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے چونکہ کام ہوا ہے، صحیح کیا ہے، کوشش کیا ہے، تو کان سعیہم مشکورا، تمہارے اس کام کو نوازا جائے گا، شکر کیا جائے گا. تو پھر اس کے بعد نواں توفیق کہ انسان کام کرے تو خدا کے حوالے کر دے، کسی مقصد کے تحت نہ کرے. یہ تسبیح کا یہ فائدہ ہے، تو یہ استغفار کا یہ فائدہ ہے، یہ بینیفٹ ہے، یہ فلسفے ہیں. اس وجہ سے توفیقات نہیں ملتی. توفیقات ملتی ہے کہ بغیر اجرت کی نیت سے کوئی کام کر لو اور پھر اللہ تو نوازتا ہی ہے. چلیے پورا سورہ نازل ہو گیا. نویں توفیقات، پاک روح توفیق الہی کا بہترین وسیلہ ہے. قرآن مجید میں 3 طریقے کے دل پائے جاتے ہیں. ایک ہے قلب سلیم جس کے اندر حق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے قلب منیب، اس کے دل میں انحراف اور باطل چیزوں کا خیال ہوتا ہے تو فوراً ختم ہو جاتا ہے اور دل پاک ہو جاتا ہے. وہ برائی کی طرف جاتا ہے تو پھر پلٹ کے آ جاتا ہے منیب. قلب مریض، اس دل میں نفاق اور سوء اور ظن، کینہ، دوسری برائیوں کا ڈھیر ہوتا ہے. ایسے دل اس بدتر برتن کے مانند ہے جو خود گندا ہوتا ہے اور اس کے آنے والی چیزوں کو بھی گندا کر دیتا ہے. تو توفیق یہ بھی چیز ہے کہ اپنے دل کو، روح کو، دل کو پاک رکھنا.
لطف الہی حاصل کرنے کے ہم کو ہمیشہ یہ درکنار ہے کہ ہم جس نے ہم پر ظلم کیا اسے معاف کر دیں، کیونکہ پروردگار اس کو معاف کر دیتا ہے جو ظلم خود کو معاف کرتا ہے۔ لِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا إِلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ، اگر چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کر دو۔ قرآن سے رسول اسلام کی مہربان قلب کی تعریف کی گئی ہے کہ حریص علیکم، یہ لوگ رسول خدا کے نجات کا ہمیشہ خواہاں ہیں۔ خداوند عالم نے فرمایا اے موسیٰ چونکہ تم مہربان تھے اس لیے تمہیں نبوت عطا فرمائی۔ مقصد صرف رضا خدا ہو، عمل میں یہ خواہش نہ ہو کہ کسی شخص یا شخصیت کی طرف ہو جائیں گے، بلکہ ہمیشہ خدا کی رضا ملحوظ نظر رہے۔ 10ویں چیز ہے کہ انسان اپنی فرصت سے فائدہ اٹھائے، یعنی کہ چھٹی ہے تو اس میں کاہلی کرے، بلکہ توفیقات چاہتا ہے تو ہر فرصت، ہر چھٹیوں سے ہر موقع محل مل جائے تو اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کی طرف جاتا جائے۔ جمعے کے دن بھی اگر چھٹی کا دن ہے تو اس میں بھی اللہ اپنے ذکر کی طرف بلاتا ہے۔ عید کے دن اگر انسان جو ہے خوشیاں ہوں تو پھر بھی ذکر الہی کراتا ہے، تاکہ اس بات کی ہے کہ توفیقات تمہیں بڑھتی جائے، توفیقات میں اضافہ ہوتا جائے۔ توفیقات میں اضافہ کرنے کے 12ویں چیز ہے کہ شادی کر لو، توفیقات بڑھیں گے۔ یعنی علم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ شادی جو ہے ضروریات ہے، اور علم جو ہے وہ فضیلت ہے۔ فضیلت جب تک شادی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو تحصیل علم کی وجہ سے نہ ٹالیں۔ اب اس میں بہت سی بحثیں ہیں۔ 13 نمبر، علم حاصل کرنے کی اصل وجہ علمی اخلاق کی بلندی ہو۔ اپنے تکبر، غرور، اپنی زبان، اپنے اکڑ، اپنا جو ہے وہ اسٹیٹس، اپنا مقام دکھانے کے لیے علم حاصل نہ ہو، بلکہ اخلاق، علم اخلاق، عقائد، احکام، قرآن، نماز، تقوی، توسل، اس کو درست کرنے کے لیے علم حاصل کرے۔ 14ویں چیز، درس و تحقیق میں اپنے وظیفے سے دور نہ کرے، بلکہ ہر عالم میں انسان تحقیق کرتا رہے، ریسرچ کرتا رہے، جانچتا رہے، ایک ایک آیت کے بارے میں سوچتا رہے، علم کے بارے میں سوچتا رہے، عمل کے بارے میں سوچتا رہے۔ 15ویں چیز ہے توفیق الہی حاصل کرنے کا اندیشہ، بہترین راستہ متقی لوگوں سے دوستی ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنے کام کی کامیابی کے لیے خداوند عالم سے ایک بہترین ساتھی مانگا، درخواست کی تاکہ عوام کے مرض کو اس کے ساتھ مل کر ختم کر دیا جائے۔ کمال تو یہ ہے کہ اگر مسجدوں اور دیگر مرکز سے صحیح کام ہوتے رہتے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ لے کر کام کیا جائے جو متقیوں پرہیزگار مخلص ہیں، تاکہ ان کے مرکز اور مسجدوں سے صحیح طریقے سے تبلیغ ہو سکے، عوام کو دینی اور بیداری مل سکے۔ حضرت موسیٰ نے جناب ہارون کے لیے فرمایا وَأَفْصَحَ مِنِّي، اے میرے اللہ، افصح منی لسانہ، یہ اقرار کیا کہ ہارون ہم سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں، لہذا ان کو ہمارا ساتھی بنا دے۔ توفیق یہ اولی العزم پیغمبر بھی اگر کسی کو لائق سمجھتے ہیں تو یعنی اس میں انا اور خود پرستی ختم ہو جاتی ہے اور اچھے ساتھی کا انتظام ہوتا ہے۔ 16 چیزیں، خوف خدا اور عبادت، نماز اول وقت پڑھنا، مستحبات کی پابندی کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، اولیاء خدا سے توسل کرنا توفیق الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ فائدہ مند علم کی نشانی بھی حدیث میں ہے، ثمرۃ العلم عبودیہ، علم کا ثمرہ عبدیت ہے، عبودیت ہے۔ 17 نمبر، تحقیق کے طریقہ کار میں بہترین چیز تحریر ہے۔ اگر انسان توفیق کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے تو جو اچھی باتیں اسے لکھ لیا جائے، ورنہ دماغ ہے بھول جائے گا۔ اور اچھی توفیقات اسے ملتی ہے کہ جو انسان علم کو قید کر دیتا ہے، علم کو لکھ لیتا ہے، ورنہ لکھنے کی رواج آج بزنس، چھوٹے چھوٹے بزنس ہوتے ہیں تو وہ بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ وہ چیز محفوظ رہ جائے۔ جتنا سیکھو دوسروں تک پہنچاؤ، قرآن مجید میں ہے لِيَنْفَقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جتنا اللہ نے تمہیں عطا کیا دوسروں پر خرچ کرو۔ اگر یہ حدیث یاد ہے تو اپنے خانوادہ اور لوگوں تک بھی اچھائی پہنچاؤ، توفیق ملے گی۔ 19 نمبر، ایک کام کو دوسرے انجام دینے سے بچیں۔ اگر شہر میں مبلغ ہے تو ہم دیہاتوں میں جا کر، دوسری جگہ پہ جہاں
لوگ نہیں پہنچا سکتے وہاں بھی علم جا کے ہم پہنچائیں، درس اخلاق ہو، علم تفسیر ہو، نہج البلاغہ ہو، یہ توفیقات الہی میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد محور قرآن ہو، کونوا ربانیون بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، آل عمران، سورہ واقعہ، فیض کاشانی، رسالت انصاف، امام خمینی، سیف نور میں اس چیز کی ملامت کی گئی کہ ہم نے اپنی زندگی کو تدبر قرآن میں کیوں نہیں خرچ کیا۔ تو قرآن مجید میں جتنا ہم غور و فکر کرتے جائیں گے ہمیں بینائی ملے گی، اور ہو سکتا ہے یہ 37 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی بیان نہ ہو پائیں، پھر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں اس کو بیان کریں گے کہ اگر ہمیں درس اخلاق دینا ہے تو آیات قرآنی سے بہتر کیا چیز ہے، اور اگر لوگوں کو راہ راست کی ہدایت کرنی ہے تو قرآن سے بہتر ہدایت کرنے والا کون ہے۔ گویا ہر پہلو انسان کی زندگی کا سادہ بیان، تربیت، فرزند، کھانا پینا، دوستی دشمنی، لوگوں کی پہچان، تاریخی معلومات، خدا سے رابطہ، عبادت کا طریقہ، مخلوقات سے ارتباط، عزت و سرفرازی، انسان قوت کی رہبری، انسان کے تمام ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے قرآن اور اہل کتاب، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کو معیار بنا کر۔ لیکن افسوس کچھ لوگ اپنی زندگی کو ادبیات اور فصاحت اور بلاغت کے چکر میں ختم کر دیتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے اتنا سود مند نہیں ہو پاتا۔ جناب سلیمان نے بلقیس کے لیے ہدہد کو بھیجا، اور جناب جعفر طیار نے عیسائی بادشاہ کو سورہ مریم کی تلاوت کے ذریعے سمجھایا، اور جناب زینب نے کوفے والوں کو لہجہ علی میں سمجھایا، اور شام میں معاویہ کے مسلمانوں سے ان کے اعتبار سے گفتگو کی اور بتایا کہ زمانے کی شناخت کے اعتبار سے کام کرنا چاہیے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، لہذا ہمیں ہر زمانے میں قرآن کے ذریعے اپنے دوسروں کی تربیت کرنی چاہیے۔ نظم و ضبط، منظم زندگی، امام رضا فرماتے ہیں انسان کو چاہیے اپنے وقت کو منظم کرے، پروگرام کو سیٹ کرے، علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ مستحبات اور واجبات پہ توجہ کرے، نماز نافلہ اور نماز شب، اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی، تفریح سے غافل نہ ہوں، دوسروں کے کھیل دیکھنے وقت نہ گنوائیں بلکہ خود ورزش کریں۔ یہ سب توفیقات الہی ہے۔ اور خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ قرآن میں پروردگار رسول اسلام سے کہہ رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پیغمبر نے بھی اپنے خاندان والوں کو جہنم کا خوف اور جنت کی ترغیب دی ہے، ان کو نماز کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی توفیق الہی ہے۔ وظائف کو معین کرنا، 24 نمبر، وظائف کو معین کرنا۔ جس طرح بچے کے لیے ڈاکٹر ان کی صحت یابی کے لیے ضروری ہے کہ اسی طرح ان کی تربیت کے لیے روحانی ڈاکٹر بھی ضروری ہے، جس کے لیے بچوں کو قرآنی لطیفے، قرآنی واقعات، قصے، کہانی، پیغامات کے ذریعے نوجوانوں کی روحانی کیفیت کو بھی طاقت عطا کرنا ضروری ہے، ان کے ذریعے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ بھی توفیق الہی ہے۔ مشورت، قرآن مجید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے یمنا نفس الاسواق، سورہ فرقان، یعنی لوگوں کے درمیان میں بازار کوچے میں جا کر ان کے مشکلات کو دیکھیں اور ان کی مشکلات کا حل کریں اور لوگوں سے رابطہ رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشورہ کے بغیر تحقیق کا انجام دیا کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے مشورہ کرو، پھر استخارہ کرو، نہ سمجھ میں آئے تو یقیناً اس کی طرف لوگوں کو توجہ دلاؤ، پوچھو، پھر اس کے بعد استخارہ دیکھو۔ لوگوں سے صحیح رابطہ نہ کرنے پر بنا پر ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے قولوا قولا سدیدا، یعنی جو بھی بات کرو وہ سیدھی کرو، مضبوط کرو، غلط بات نہیں کرو اور حقائق سے بھری ہوئی باتیں کرو۔ یہ سب توفیقات اگر انسان ان تمام چیزوں کو حاصل کر لے تو یقیناً خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ توفیق الہی ہے۔ یقیناً ہم دن میں شب قدر کی طرف متوجہ ہیں۔ شب قدر امام زمان اور ان کی غیبت کبریٰ کے ساتھ ساتھ
ان کا مربوط ہونا، مشکلات کے باوجود راہ عشق میں ثابت قدم رہنا، استوار رہنا، معشوق کی فرقت میں طویل مدت گزارنے کے ساتھ ظہور اور وصال کی صبح روشن کا منتظر رہنا، ہجرت اور فراق کی تاریک شب کی ظلمت سے نجات کی امید رکھنا، آخرت میں ہجر کی طویل مدت کا شکوہ کرنا کہ آج شب قدر میں اللہ سے یہی شکوہ کرے، میرے اللہ کتنے دن جدا رہیں گے، کتنے دن دوری رہے گی۔ بہرحال حافظ اپنے محبوب کے فراق میں اس انداز میں نالہ و فریاد کرتے ہیں کہ غیبت اور فراق ان کی طولانی مدت اس انداز سے شکوہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت امر ہے کہ حافظ چاہتے ہیں کہ تمام انسان سفر عشق میں ان کی ہمراہ کرے اور عاشقی میں طلب میں ثابت قدم رہے۔ روایات اولیاء اور خدا اور اولیاء شیطان کے درمیان امتیاز کی رات ہے، یہ شب قدر ہے کہ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان میں فرق پیدا ہو جائے، بندے کے لیے توبہ اور انابہ اور خودسازی اور عبد معبود کے درمیان میں صلح، آشتی، خودسازی، اور اس طرح پروردگار کے حصول تقرب کی رات ہے کہ توبہ قبول کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، خطاؤں سے درگزر کرنے والا۔ اس میں اختلاف ہے کہ عدد ہزار تعداد کے لیے ہے یا کثرت کے لیے۔ بعض مفسرین نے 7 اور 70 کے مانند جو قرآن میں کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ عدد کثرت کے لیے بیان کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ انسان بارگاہ رب العزت میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں بجائے جانے والی عبادت ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے جنہیں شب قدر نہ ہو۔ رات بندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے درود، سلامتی اور خداوند عالم کی رحمت اور ان کی طلوع فجر تک اپنے ہمراہ کے لیے ہونا۔ اس شب میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ جو فرد جامع کے خاطر خدا کے پسندیدہ کام کرنا چاہتے ہیں، بہترین فرصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آمادہ ہوں۔ اس شب میں خطاب ہوتا ہے کہ شب زندہ دارو، جوان مرد کہاں ہو جو آرزو اور بیدار کرتے ہیں شربت عشق کی، ایمان رکھتے ہیں، ایمان اور اسلام اور سلامتی اور عافیت، تفکر، تدبر جیسی بیش بہا قیمتیں اس رات میں انسان کو ملتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شب قدر کی عظمت کو ہم جانیں، سمجھیں۔ شب قدر نایاب تحفہ ہے، شب قدر ہماری زندگی کا اہم ترین سرمایہ ہے۔ شب قدر ہے تو دنیا میں بے شک 1000 زمانے سے افضل ہے۔ یہ خاک سے افلاک کی طرف لے جاتا ہے، ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہے۔ اس راتوں میں ہاتھوں سے تسبیح اور استغفار اور قرآن مقدس کی خوشبو اٹھتی رہتی ہے۔ وہ رات جس میں پیغمبر اپنے دوستوں کو ہمیشہ اس کے فیوز اور برکات حاصل کرنے کی تاکید کرتے رہتے ہیں۔ یہ رات سید الساجدین امام زین العابدین دعائے حمزہ شمالی اور اس کے پانے کی خواہش اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق کی طلب کی راستے دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں پیغمبر اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں جناب سیدہ آمادہ کرتی ہیں عبادت کی طرف۔ یہ وہ رات ہے جس میں تعریف میں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ شیطان طلوع فجر تک اس شب میں مقید ہو جاتا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، کسی بھی ساحر کا سحر اثر نہیں کرتا۔ یہ وہ رات ہے جس میں زندہ دل مومن کی آتش جہنم سے نجات مل جاتی ہے، دنیاوی و اخروی سعادت مل جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں بہت سی چیزیں تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور کس طرح خوشی کی رات ہے، کتنی مبارک سحر ہے شب قدر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ یقیناً امام صادق علیہ السلام 1 سال ماہ رمضان میں بیمار پڑ گئے تو آپ نے 23 رمضان کی شب قدر میں اپنے بستر پہ مسجد کو لگوایا اور اس طریقے سے عبادت کی اور دنیا کو بتایا کہ یہ رات کتنا قیمتی ہے، یہ رات میں عبادت کیسے ہونی چاہیے، راتوں کو ہم خداوند عالم کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی روایتیں موجود ہیں جہاں ہم شب قدر کے قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے۔ اور یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء یکون فی تلک السنہ، ایک شب قدر میں دوسری شب قدر بندوں کے خیر و شر
اور اطاعت اور معصیت اور حیات و موت جیسے تمام کام مقدر کیے جاتے ہیں، اور امر بھی اسی شب میں معین اور مقدر ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر ہونا مشیت الہی کے مطابق ہے، حتمی فیصلہ خداوند عالم کے اس کے امر کے ساتھ ہے، اور اولی الامر کے پاس وہ فیصلہ آتا ہے۔ شب قدر ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ ایک سال آئی شب قدر اور پھر آئندہ سال نہیں آئے گی۔ ان اللہ وحب لیاقت لقدر لم یعطا من کان قبلہ، شب قدر امت اسلام کے لیے ہے۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بے شک سال کے تمام راتوں سے شب قدر کی عظمت اور اہمیت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمام کاموں میں اس شب کے ظاہر ہوتے ہیں، اور شب مغفرت ہے، اور یہ رات مغفرت کی رات ہے، قلب ماہ رمضان ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے، مقام عبادت ہے، خدا کی خوشنودی کی رات ہے، شب نزول قرآن ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ یہ رات کو کیسے پہچانے؟ یہ مبارک ہے رات، مبارک راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، لہذا ہم کریم پروردگار کی بارگاہ میں آمادہ ہیں، تیار ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے کریم پروردگار یقیناً شب قدر جب تو نے دیا ہے تو اس شب قدر میں ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً شب قدر کیا ہے تو خاکہ آپ حضرات کے ذہن عالیہ تک پہنچا دیں تاکہ بات کسی حد تک مکمل ہو جائے اور ہم صحیح معنوں بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کے لائق ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت عندہ ام الکتاب، مقصد یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا مٹا دیتا۔ 3 کتابیں ہیں پروردگار کی، ایک لوح محفوظ ہے جو اس میں اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ شب کے تقریر کو آپ سنیں تو اس میں شب قدر کے طریقے، تقدیر بنانے کے طریقے، تقدیر بچانے کے طریقے، اور کس طریقے سے شب قدر کا ثواب اور اجر ملتا ہے، یہ کلپ دیکھنے کے ساتھ اسے ضرور دیکھنا چاہیے، جو تقدیر سازی کے ضمن میں آج میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا۔ یہ اللہ ایک کتاب ہے جس میں اللہ باقی رکھتا ہے۔ مقصود خلاق عالم اس آیت سے یہ ہے کہ موہ یعنی مٹا دینے والا، اس بات یعنی باقی رکھنا، جسے چاہتا ہے اس کے پاس، جسے چاہتا مٹا دیتا، جس سے چاہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اس آیت مبارک سے 2 لوحوں کا پتہ چلتا ہے، ایک لوح محفوظ، دوسرے لوح محو اثبات۔ علماء عالم میں اس بات پہ اختلاف ہے، ان دونوں لوحوں میں یہ لکھا ہے کہ قائل میں لوح محفوظ میں علم خدا سے ہر چیز لکھی ہے، اور دوسرے لوح میں محو اور اثبات کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، یعنی پہلے لوح کی تشریح دوسرے لوح میں موجود ہے۔ مثلا عمر کی زندگی، یعنی کسی بندے کی 60 سال کی زندگی ہے تو یہ لوح محفوظ میں لکھا ہے، اور لوح محو اثبات میں ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ شخص 30 سال رہے گا، اگر وہ صلہ رحمی کرے گا تو 30 سال اور بڑھ جائے گی، صدقہ کرے گا تو 30 سال اور بڑھ جائے گا۔ یہ مقدر وہ چینج کرتا ہے، بتاتا ہے جو مقدر ہم نے بنایا اسے بھی باقی رکھ سکتا ہے اور اسے مٹا بھی سکتا ہے، اور اگر یہ صلہ رحم نہیں کرے گا تو 30 سال اس کی کم ہو جائے گی۔ اس طرح لوح محفوظ میں اس کی عمر 60 سال کی تھی لکھی ہے، لیکن تفصیل کس میں لکھی ہے؟ موت اور اس بات میں، یہ سمجھنے کی بات۔ اسی طرح مثلا روزی فلاں آدمی کی اتنی ملے گی، لیکن اگر وہ شرط یہ ہے کہ وہ نماز صبح پڑھے گا، اگر بعد نماز صبح تاخیر بھی پڑھے گا تو اس کی روزی میں اضافہ ہوگا، ورنہ نہیں پڑھے گا تو جو معین ہے 30,000 ملیں گے، اور اگر پڑھے گا تو 30,000 اور بڑھ جائیں گے، کیونکہ پروردگار ان حالات کو خوب واقف ہے، اس نے لکھ تو دیا ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اس کو مقدر کو بدلو۔ یہ علم الہی میں ہے کہ تم کرو گے یا نہیں کرو گے، لیکن کوشش کرنا تمہارا کام ہے، کرو گے تو اللہ تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ یہ شخص تعقیبات نماز صبح جا لائے گا، لہذا اسے لوح محفوظ میں روزی اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ حاضرین محترم، اس میں بڑے سوالات آئیں گے، ان سوالات کے جوابات ہم کسی اور سے نہیں دیں۔ یقیناً انسان یہ سوچ لے کہ اس پروردگار کو بھی ہمارے افعال کا علم محض اس وجہ سے ہے
کہ ہم کرنے والے تھے، نہ یہ کہ چونکہ اس کا علم تھا اس وجہ سے ہمارا کرنا ضروری پڑ گیا، نہیں، علم الہی میں ہے کہ ہم کرنے والے ہیں، اور کیسے بھی حالات ہوں گے. ہم نے کہتے ہیں ارے اتفاق سے ہو گیا، اتفاق علم الہی میں ہے، اب اس کو مقدر بنا سکتے ہیں. اس کے علم میں صرف فرق یہ ہے کہ اس کے علم میں کبھی کسی قسم کا فرق نہیں ہوتا. ہمارے علم میں بھی کبھی فرق یہی ہوتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ کوئی علم کسی شے کے وجود اور عدم کی وجہ سے باعث نہیں ہے، اس خیال سے انسان کرتا ہے. عید کے حالات متغیر ہونے سے قضاء اور قدر الہی مشیت دار ازدی بدل جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال خواہ صالح ہوں یا سعادت ہوں، قضاء اور قدر تبدیل اور مشیت الہی کے نزدیک اس کے حالات بدل جاتے ہیں. اس کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے. یقیناً اگر کوئی شخص 3 خصلتیں اپنے اندر موجود کر لے تو لمبی عمر کا اور صحت مند اور تمام نعمتیں اس کے سامنے ہوں گے. اول وقت نماز، رکوع اور سجود کو لمبا کرنا، دوسرے دسترخوان پر دیر تک بیٹھنا یعنی چبانا اور دنیا داری نہیں باتیں کرنا، دین کی باتیں کرنا، مخلوق الہی کے ساتھ احسان اور نیکی کرنا. یہ 3 نعمتیں بہت ضروری ہیں جو انسان کو مقدر میں لکھانا چاہیے. دوسری حدیث میں وارد ہے کہ خدمت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرد عرب حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ کو ایسے امور کی تعلیم دیے جس سے عمر میری طولانی ہو جائے، جس میں میرا بدن تندرست ہو جائے، بیماری ختم ہو جائے، مال زیادہ ہو جائے، اور میرے حشر میں میرا آپ کا ساتھ ہو، مخلوق خدا مجھ سے دوستی رکھیں، اللہ مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے، محبت کرے. حضرت نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کرو. کتنی بھی شب قدر ہم کر رہے ہیں، اگر رشتہ دار ناراض ہیں تو ہمارے اعمال کو خدا تک پہنچنے نہیں دیں گے. لہذا ہم اپنے دل میں معاف کر دیں، وہ ان سے بھی کہیں آمادہ معاف کر دو. دعا میں خلوص توجہ کے ساتھ آخری منزل سمجھے، آخری دن سمجھے، اب اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس توجہ کے ساتھ دعا کرے. پھر صدقہ دے، یہ 3 رکاوٹوں کو دور کر دے، انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اس کی دعا پہنچ جائے. صدقہ دینے میں زیادتی کرے، جس میں تیز ترین سالم ہوتا ہے. زکوٰۃ دے، مال میں زیادتی ہوتی ہے. مخلوق سے صرف نظر کر کے طمع اور قطع نہ کر دے، لوگ تجھے دوست رکھیں گے. ان سے لالچ نہ کرے لوگوں سے، تو یقیناً تمہاری دوستی برقرار رہے گی. رکوع اور سجود کو لمبا کرو، میرے ساتھ مشہور ہو جاؤ گے. خدا کا خوف رکھو تو خدا تجھے دوست رکھ دے گا. اس وقت مناسب وقت یہ ہے کہ آج شب قدر ہے. جو کام سال بھر مقدر کی رات اور قضاء اور قدر الہی میں معین ہوتی ہے رات، یہ حسنات کی رات ہے، اچھے کاموں کی، اعمال خیریہ بجا لانے، جیسے سعادت الدارین حاصل ہو جائے. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بلا اعمال حسنہ کیے، بلا جہت اور بلا سبب کے نام اس کا دفتر سعادت میں لکھ دیا جائے، 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، تو یہ محال ہے، ناممکن ہے. اس کے لیے اچھے کام کرنے پڑیں گے. لہذا اعمال شب قدر بجا لائے، ورنہ بغیر اس کے ناممکن ہے. خود ان اللہ لافطرا لقوم حتی یفضوا عنہ انفسهم، اسے مطلب قوم دلیل یہ ہے کہ بہبودی تمہارے واسطے ہے، پروردگار نے چاہی ہے جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بدل نہ دو. ساری اچھائیاں اللہ نے تمہارے لیے چاہی ہے، اب تم اپنے کردار سے اسے بدل نہ دو، تقدیر خراب نہ کرو. اس وقت تک متغیر نہیں ہوتی ہے، اور یہ حال بدی کی طرف ہے، اور اللہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اسے ہم لوگوں کو ایسی شب قدر عطا فرمائی، اس شب قدر کے خاص اعمال بجا لانے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم گناہگار بندے جو مستحق عذاب ہیں، اس رات کی برکت اور شب قدر کی برکت سے وہ ختم کر دیں. بہت سی جگہ پہ شب قدر میں اختلاف ہے، کوئی 27 کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اور سال بھر میں کہتا ہے، اور کوئی کسی اور میں کہتا ہے. یقیناً ابو حنیفہ کے قول کے مطابق شب قدر تمام سالوں کی راتوں میں ہے، ایک رات میں کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے. کوئی اپنی زوجہ کو طلاق دے دے اور شب قدر کی شرط لگائے تو یہ طلاق کسی شب قدر میں واقع ہو سکتی ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے. ہمارے علماء اور عالم نے اتفاق کیا ہے کہ شب قدر 19، 21 اور 23 ماہ
سیام میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ 21 اور 23 کے متعلق زیادہ قول ہے، دونوں میں سے 23 کے متعلق زیادہ قول ہے اور اس کی تاکید کی گئی۔ عبداللہ ابن جعنی الانصاری سے بھی ہوتی ہے، یہ مدینے کے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، انہوں نے خدمت رسول خدا میں عرض کیا کہ میرے پاس جو ہے وہ جانور ہیں اور یہ ہے کام ہے، ہم نہیں آ سکتے، آپ ہمیں بتا دیجئے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ ہر سال ماہ سیام کی 23ویں تاریخ کو آتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم آئندہ اور یقیناً شب قدر وہ چند چیزیں ہیں جو عموماً جو ہے انسان پوشیدہ اور مخفی رہتا ہے۔ علم قیامت اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اسی طرح شب قدر چھپا کے رکھا ہے۔ بارش کا علم، آئندہ کا علم، وقت موت کا علم، سورہ لقمان میں اس تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کے چند مخفی چیزوں میں سے ہے کہ روح کی شناخت، صلوات وسطیٰ کی شناخت، حافظ علی صلاۃ الوسطیٰ، ان تمام چیزوں کو بھی نہیں جانتے۔ اس میں اعظم الہی، ساعت استجابت دعا، شب قدر کو مخفی ہونے کا راز ہے۔ اگر بتا دیا جاتا تو لوگ سوائے شب قدر کے اور شبوں میں اعمال صالحہ اچھے کام بجا نہ لاتے۔ علاوہ بری اگر شب قدر مقرر ہوتی اور کوئی اس شب میں معصیت کر لیتا، برائی کر لیتا، خدا کی نافرمانی کر لیتا تو عجب نہیں کہ فوراً خداوند عالم اس پر عذاب نازل کر دیتا، اس لیے اس کو چھپایا۔ چونکہ ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین ہیں، خلاق دو عالم ارحم الراحمین ہیں، اور اس امت مرحومہ یعنی لہذا شب قدر مخفی قرار پائی ہے تاکہ مؤمنین عبادت اور اطاعت الہی کی طرف اکثر متوجہ ہوتے رہیں۔ شب قدر کی پہچان کیا ہے؟ احادیث میں وارد ہے کہ اس کی چند علامتیں ہیں شب قدر کی۔ اول یہ ہے کہ شب قدر میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، معتدل بیلنس موسم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ طلوع شمس اس روز بغیر شعاع کے اور کرن کے ہوتا ہے، طلوع الشمس فی صحبۃ لیس لہا شعاعان، بغیر کرن اور آفتاب کے ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ گرج اور چمک وغیرہ آسمان پر شب قدر میں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ چہارم یہ ہے کہ ہوائیں تیز اور تند، آندھی وغیرہ اس شب میں نہیں چلتی۔ پنجم یہ ہے کہ سحر اور ساحرین اس شب میں اثر نہیں کرتا، جادو اثر نہیں کرتا۔ چھٹی یہ ہے کہ آپ برائے شور اور تلخ مائل شیریں ہو جاتا ہے، تلخ کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کو شب قدر کے لیے اعتبار سے کہتے ہیں وَعُنزِلَ فِيهِ الْكِتَابُ وَذُو قَدْرٍ عَلَى رَسُولٍ ذِي قَدْرٍ عَلَى أُمَّةٍ ذِي قَدْرٍ عَلَى يَدِ الْمَلِكِ الْقَادِرِ۔ خدا نے اس خدائے قادر نے کتاب ذی قدر کو امت ذی قدر کے واسطے، پیغمبر ذی قدر کے توسل اس دنیا ملک ذی قدر کے اس شب قدر میں نازل فرمایا۔ اس کو شب قدر کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ انا انزلنا میں ہے، اس شب قدر میں نازل کیا ہے۔ دوسری آیات میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ سیام میں یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ شہر ماہ رمضان شب قدر کی رات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ قرآن مجید روئے زمین پر تمام کمالات اسی شب میں نازل ہوا، بلکہ 23 سال میں پیغمبر اسلام پر نازل ہوا، رفتہ رفتہ پیغمبر پہ نازل ہوا، لوح محفوظ پہ اکٹھا نازل ہوا۔ یہ ساری تفصیل کی ان باتیں ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ سوال آئے تو اس جواب کے لیے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ پیغمبر کی 23 سال کی زندگی میں قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے بعد اسے اللہ نے لوح محفوظ پر ایک ساتھ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اب جیسے وقت ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، وہ آتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی عتمت الفجر۔ دوم یہ ہے کہ قدر کے معنی مرتبہ اور منزلت کے ہیں، چونکہ یہ شب عند اللہ کے نزدیک وہی مرتبہ ذوی المرتبہ ہے کہ اس کے واسطے سے شب قدر کہتے ہیں، جو اس شب عبادت خدا اور اس کے عند اللہ بری الذمہ قدر و منزلت ہے، اور اس شب حسنات بجا لائے اور اس کے خدا کے نزدیک قدر والے ہیں۔
تیسرے یہ کہ قدر کے معنی تنگی کے ہیں، چونکہ ملائکہ اور فرشتے شب قدر میں اس کثرت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں جس سے زمین تنگ ہو جاتی، کم ہو جاتی، اس واسطے سے شب قدر کہتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس شب کے اعمال اور عبادات 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہیں، اس کے واسطے بھی شب قدر کہتے ہیں۔ پنجم یہ ہے کہ قدر بمانے قضاء اور قدر کے ہیں، یعنی جو کچھ بھی تمام سال میں ہونے والا ہے، مثلا زندگی، موت، فقر، مالداری، مرض، صحت، عزت، دولت، سعادت، شقاوت وغیرہ اسی شب قدر میں معین ہونے والی ہے، جیسے سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، ہم نے برکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں مقرر کیا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا اندازہ کر لیا جائے، شر یا خیر، اطاعت یا معصیت، ولادت یا وفات وغیرہ کو تقرر اور تعین مشیت الہی سے ہو جاتا ہے، اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ اسے وہ بدل دے یا دعاؤں کے ذریعے اسے اس میں باقی رکھے۔ بہرحال شب قدر میں کل ملائکہ اور فرشتے روئے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جس طرح روز قدیر کل ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اسی طریقے سے شب ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور جبریل امین سب کے آگے ہوتے ہیں، اور 2 پر جبریل جو آج ہی کے لیے شب قدر کے واسطے مخصوص ہے، اور وہ دے کر ایام سال میں ان کے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کہ جیسے کہ حدیث میں ہے قال الامام ان جبریل جناحات الا یغشرما الا لیلۃ القدر، فرمایا امام نے کہ جبریل کے لیے ایسے 2 پر ہیں جن کو سوائے شب قدر کے اور کبھی نہیں کھلتا۔ 4 علم حکم خدا ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک بام کعبہ پہ نصب، دوسرے قبر رسول پر، تیسرے بیت المقدس پر، چوتھے قبر امیر المؤمنین کے اوپر نجف نسبت ہے، جو سال بھر ہونے والے سب خدمت امام زمان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ جس وقت بھی کوئی امر کے واسطے ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اول زیارت امام زمان سے ضرور مشرف ہوتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کل ملائکہ، فرشتے، ملک، روح خدا کے حکم سے شب قدر میں تمام کام لے کر سال بھر کے صاحب الامر کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ یہ دونوں لوح محفوظ اور لوح بات و نفی پر امام زمان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور ان کے بعد روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یقیناً ہر انسان کے دل دماغ میں تھوڑے سے سوال آتے ہوں گے، 2 لفظوں میں میں اس کے جواب دے کر بات تمام کر دوں، کہ اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی۔ پروردگار نے ملائکہ پہ فخر و مباحات کرتا ہے، فرماتا ہے ملائکہ دیکھو میرے بندوں کی حالت، یہی وہ بندہ ہے جس نے تانا زنی کرتے تھے کہ تو یہ فساد کہلائیں گے، ایسے کو بتائے گا جو خوریزی کرے گا، لیکن آج شب کی عبادت دیکھو، تم لوگ ان بندوں کی بخشش اور ملائکہ کے اس شب میں ہر مومن کے پاس آ کر سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، لیکن اس شخص کے پاس نہیں آتے ہیں جس نے اس رات میں بدبودار چیزیں استعمال کی ہوں۔ ملائکہ اس شب میں مسجدوں میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سلام علیہ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ نماز تمام رات صبح تک سلامتی، اور جبریل کو صبح ملائکہ کے آواز دیتے ہیں الرحیل الرحیل، اے ملائکہ چلو رات ختم ہو گئی۔ کل ملائکہ و ملک روح بجانب آسمان چلے جاتے ہیں، مگر ملائکہ جبریل سے دریافت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت پیغمبر کو آج کی شب قدر میں کیا عطا فرمائے گا؟ تو جبریل کہتے ہیں ان اللہ نظر علیہم فی هذه اللیلۃ بعین الرحمہ وغفر لہم وعنی عنہم حقا، آج کی شب امت مرحومہ پر نظر رحمت فرمائے گا اور سب کو بخش دیا جائے گا، گناہ ان کے معاف کر دیے جائیں گے۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کا مطالعہ کیا جائے تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں بھی ان کے اوپر نظر رحمت نہیں کرتا۔ ہمیں بچنا ہے، یہ انتظام کرنا ہے، یہ دن میں انشاءاللہ کے لیے پہنچ جائے گی، تو اس سے پہلے ہم اپنے گھر کے وہ تمام رحمتوں کے دروازے جو بند کیے ہیں اسے کھول دیں گے۔ رحمت یعنی باوجود محنت مشقت کے رحمت الہی سے محروم رہیں گے۔ اول حرام طریقے سے مجنب ہونے والا، اللہ اکبر۔ دوسرے
شامن و صارم یعنی جس کے دل میں کسی برادر مومن کا کینہ اور بغض پایا جائے، دشمنی پائی جائے۔ تیسرے ہے عاق والدین، چاروں میں قاطع رحم۔ اللہ اکبر، صلہ رحمی بہت بڑی عبادت ہے، قطع رحمی۔ فرمایا جناب رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی خلاصی کسی چیز سے نہیں ہو سکتی اگرچہ 1000 شب قدر عبادت الہی کرے۔ چھٹی چیز، جس گھر میں شراب ہو، جوا ہو، کھیلنے کی چیزیں ہوں، اب تم لوگوں کے مشغول ذمہ ہو، اگرچہ نصف گندم کیوں نہ ہو، کسی کا حق کسی کا غصب کر کے بیٹھا ہو، اس پر میں ملائکہ نہیں آتے۔ یہ ملائکہ شب قدر ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں مگر 6 گھروں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ پہلا، جس گھر میں آلات اور لہلواب، کھیل کود، میوزک کے آلے ہوں، مثلا تنبور، ستارے، سرنگی، ڈھول، باجے، بانسری، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ شطرنج، اسی طرح بہت سی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مستجاب دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ دوسرے، وہ گھر میں جس میں کوئی ناجائز جرم سے مجنب ہو۔ تیسرے، وہ گھر میں جس میں سور ہو، اور چوتھے وہ گھر میں جس میں کتا ہو۔ پانچویں گھر میں وہ جس میں شراب ہو۔ چھٹے وہ گھر ہیں جس میں کسی انسان کا مجسمہ ہو، کسی بھی صورت مجسمہ، پتلے، گڑیا، بت، گھوڑا بنا کے رکھ رہے ہیں، یا کوئی ڈال ہے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے جو مجسمہ ہو، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حاصل یہ ہے کہ شب قدر وہ شب ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے افضل ہے اور برابر ہے، اور عبادت بھی ایسی جو تمام دن اور رات کو کل شب نماز گزاری اور روزے داری میں ہو۔ 1000 مہینوں کی عبادت ہے، صرف برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اور اعلیٰ ہے۔ حق تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہترین مصداق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ عبادت شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کی خصوصیت کیوں ہے؟ تحقیق میں اختلاف ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں بغیر 1000 ماہ عبادت کیے ہوئے انسان عابد نہیں شمار ہوتا۔ 1000 مہینہ وہ عبادت کرے تو بنی اسرائیل میں وہ عابد شمار ہوتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت رنجیدہ اور غمگین رہتے تھے۔ افسوس، میری امت کی عمر بہت کم ہے، لوگوں کی بہت کم عمر ہے، پھر وہ لوگ کیسے عبادت گزار ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو ہے وہ تسلی رکھو۔ سورہ انا انزلناہ کو نازل فرمایا، یعنی اے حبیب اگر کوئی تمہاری امت کا مومن شب قدر کے اعمال بجا لائے گا اور عبادت میں رات بسر کرے گا تو بہتر یہ کہ ثواب سے بالا ہوگا اور 1000 مہینوں کی عبادتیں بنی اسرائیل سے افضل ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ ان حضرات کے بعد ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹا رہے ہیں، اچھے راستے سے ہٹا رہے ہیں، پچھلے پاؤں لوٹا رہے ہیں۔ تو حضرت ان خواب کے بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئے تو جبریل نازل ہوئے۔ آپ کسی طرح دریافت کیا تو حضرت نے شب کا خواب بیان کیا تو جبریل آسمان پر گئے اور پھر تسکین خاطر کی آیت لے کر آئے۔ سورہ شورا میں آواز دیا، ارائیت انا متعنہم سنینا ثم جاہم کانو یعدون ما اغنوہم، اے میرے حبیب تم نے دیکھا نہیں اگر ہم ان کو کچھ برسوں تک فائدہ پہنچائیں گے پھر بھی وہ ہمارے پاس آئیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، جن چیزوں سے نفع اٹھائیں گے ان کو ختم ہونے والا ہے۔ پھر کہا سورہ انا انزلناہ بھی لے کر نازل ہوئے اور بتایا کہ وہ جتنی بھی برائیاں کرتے جائیں تمہاری امت کو ہم نے سورہ انا انزلناہ دیا ہے، اس سورہ انا انزلناہ کے ذریعے یقیناً وہ اپنی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ بس مومنین کرام، صحیفہ سجادیہ میں حضرت امام ششم چھٹے امام سے منقول جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق ہوتے تھے اور کچھ عنود طاری
خواب میں دیکھا کچھ لوگ منبر پہ بندروں کی طرح کود رہے ہیں، لوگوں کے راہ راست پہ بیٹھے ہٹا رہے ہیں، تو غمگین ہوئے، جبریل سے فریاد کیا، وما جعلنا الرؤیا التي الیہ، یعنی جو لوگ ہم نے تم کو خواب میں دکھایا ہے اس کو ہم نے نہیں مقرر کیا مگر کل آدمیوں کے لیے امتحان اور آزمائش، اور ہماری کتاب قرآن میں ایک درخت ملعونہ ہے، یعنی نسل بنی امیہ۔ حضرات نے پوچھا کہ جبریل کیا وہ لوگ ہمارے زمانے کے ہوں گے؟ کہا نہیں، بلکہ آپ کی ہجرت کے 10 سال اسلام کے گزر جانے کے بعد اپنی مرکز پہ حق کے ساتھ پھر آئیں گے، پھر اس کے بعد دوسری شان سے چلے جائیں گے، اس کے بعد جب آپ کی ہجرت سے 25 سال گزر جائیں گے تو وہ 5 سال تک پہلی شان تک واپس آئیں گے، اس کے بعد فرعون کے لوگ مالک ہوں گے، پھر عباسیہ حکومت ہوگی، بنی امیہ کے 1000 مہینے ہوں گے، اور بنی امیہ نے 1000 مہینے حکومت کی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سورہ قدر نازل کیا۔ عجیب با فضیلت یہ شب ہے، یقیناً با شرافت اور عزت اور رات، اور طوبیٰ اور لکم، یہ رات ہے، یہ عظیم ترین رات ہے۔ اور ایک بات کہ یہ فضائل ہمارے 5ویں امام ایک روز مسجد رسول میں بیٹھے فضائل شب قدر بیان کر رہے ہیں، ثواب شب قدر رات بھر جاگنے کے اعمال بیان کر رہے ہیں۔ سلیمان ابن خالد سن کر رو رہے ہیں اور حسرت میں درد سے چیخے، افسوسناک ندامت کے ساتھ عرض کی مولا افسوس، لیکن میں نے غلطی سے نیند میں گزار دی رات۔ حضرت نے فرمایا سلیمان کل تم نے شب کو ایک کام ایسا کیا تھا جس کا ثواب اللہ کے نزدیک شب بیداری اور تمام شب عبادت شب قدر سے بھی زیادہ ہے۔ عرض کیا مولا کون سا ایسا عمل ہے؟ مجھ کو اپنا معلوم نہیں ہے۔ فرمایا شب کو بوقت افطار تم نے خرما کھایا تھا، کیونکہ خستہ اور مانند ہو گئے تھے، تھک گئے تھے، سو گئے تھے، آدھی رات میں تمہیں پیاس کا غلبہ لگا اور آنکھ کھلی اور کھل کر کوزے کو پانی کو اٹھایا، تم نے پانی کو اٹھا کر پیا، سیراب ہو کر تم نے آتش جناب امام حسین کو یاد کیا اور ان کے قاتلوں پر لعنت کیا۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ من حال بینک و بین ماء الفرات۔ یقیناً جو تم نے یہ کہا تو اے سلیمان اس بات پر اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا اور اس قدر ثواب دیا کہ جو بہت زیادہ شب بیداری اور شب قدر ہے۔ میرے مولا حسین ابن علی کی پیاس کو یاد کیا۔ میرے عزیزو شب ضربت امیر المؤمنین ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس رات میں ضربت کھائی ہے۔ وہ علی جو کائنات کے مربی، وہ علی جو مشکل کشا، وہ علی جو رسول خدا آواز دیتے ہیں علی اسی رمضان میں تمہارے سر پہ ضربت لگے گی۔ علی ابن ابی طالب رو رہے ہیں اور اس کے بعد 13 ماہ رمضان کو خود علی نے فرمایا بیٹا کتنے دن باقی ہیں رمضان کے؟ کہا 17 دن۔ کتنے گزر گئے؟ کہا 13 دن۔ کہا خدا کی قسم اسی ماہ رمضان میں ہماری داڑھی پہ خضاب آئے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ بتائیے کون ہے ہم قتل کر دیں گے۔ علی نے فرمایا جرم سے پہلے سزا نہیں ہے، لیکن ہاں آزادارو ایسا ظلم کیا کہ علی کے سر پہ ضربت لگی ہے اور علی نے آواز دیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہے۔ علی کے بغیر نہ عبادت ہے نہ اطاعت ہے، علی کی ولایت ہی کے ساتھ عبادت بھی ہے، شب قدر بھی ہے، اعمال شب قدر بھی ہے۔ ہمیں محبت علی ابن ابی طالب کی توفیق عنایت فرما اور تمام فتنے بلاؤں مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ شب قدر ہماری اچھی سوچ کے ساتھ جاری و ساری رہے، عبادتوں کی طرف ہم کناری عطا فرمائے، فتنے و فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جن چیزوں سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں اس سے ہمیں دوری رکھنے، جس طریقے سے اعمال قبول ہوتے ہیں اس سے ہمیں قریب ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ وابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین
السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.